دو نوجوان مرد بدر سے ایک شخص کو خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس کی طرف رہنمائی کرنے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، اے اہل ایمان کے سردار، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ عمر نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اس نے قتل کا اعتراف کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ اس شخص نے اسے کیسے مارا؟ وہ بولے، یہ اپنی اونٹنی لے کر ہماری زمین میں داخل ہوا، ہمارے والد نے اسے للکارا، یہ نہ رکا، ہمارے والد نے پتھر پھینک دیا جو اس کی اونٹنی کے سر کو لگا اور وہ وہیں فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے پتھر اٹھایا اور ہمارے والد کو سر میں مارا اور وہ فوت ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انتقام ہوگا۔ اس شخص نے کہا، اے سردار اہل ایمان، میں آپ سے ارض و سما کے خالق کا واسطہ دے کر ایک دن کی اجازت طلب کرتا ہوں، مجھے صرف ایک رات کے لیے اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کے لیے بدر جانے دیجیے، تاکہ انہیں یہ بتاؤں کہ اب میں مارا جاؤں گا اور میں خدا کی قسم واپس لوٹ آؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہاری ضمانت کون دے گا کہ تم بدر جاؤ اور واپس بھی آ جاؤ گے؟ تمام لوگ خاموش رہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شخص اسے نہ جانتا تھا، نہ اس کا گھر نہ اس کا قبیلہ معلوم تھا، تو وہ کس طرح اس کی ذمہ داری قبول کر سکتے تھے؟ بالآخر یہ قتل کا معاملہ تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان نوجوانوں کی جانب مڑ کر دیکھا اور پوچھا، کیا تم اسے معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، جس نے ہمارے باپ کو مارا اسے قتل کرنا چاہیے اے مومنوں کے شہزادے۔ ابو ذر غفاری اپنی دیانتداری اور پرہیزگاری کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، حتیٰ کہ وہ قتل کا مرتکب ہے، میں نے اس میں مومنین کے آثار دیکھے ہیں، میں جانتا ہوں وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ واپس آئے گا اگر خدا نے چاہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ذر، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ 3 دن میں واپس آ سکتا ہے؟ ابو ذر نے کہا، اہل ایمان کے شہزادے، خدا میری مدد فرمائے، وہ ضرور آئے گا۔ اور یوں وہ شخص چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دربار 3 دن بعد پھر سجا کہ جب اس شخص کو اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہہ کر واپس آنا تھا، سپہر کو تمام لوگ جمع ہوئے، ان دونوں نوجوانوں کو بلایا گیا، ابو ذر بھی سامنے بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ ابو ذر بولے، اے مومنوں کے شہزادے، میں نہیں جانتا۔ اور یوں ابو ذر نے اپنا رخ سورج کی جانب پھیر لیا، گویا کہ اپنے معمول کی مخالف آج وقت تیز گزر رہا ہو۔ صحابہ کرام خاموش رہے، اور بس سورج غروب ہونے سے چند لمحے قبل وہ شخص حاضر ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم اگر بدر میں رہ جاتے تو ہمیں تمہارے گھر تک کا معلوم نہ تھا؟ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں اس سے کیسے چھپ جاتا کہ جو سب جانتا ہے؟ مجھے فکر تھی کہ میں نے اپنے چھوٹے بچوں اور درختوں کو بغیر پانی کے چھوڑ رکھا تھا، اور اب میں وعدہ پورا کرنے واپس آیا ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ اپنا عہد پورا نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر سے پوچھا، آپ نے اس کی ضمانت کیوں لی؟ ابو ذر نے کہا، مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں سے بھلائی چلی گئی ہے۔ اور پھر دونوں نوجوان روتے ہوئے بولے، ہم نے اس کی دیانتداری کے سبب اسے معاف کر دیا، ہمیں یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگوں سے اچھائی چلی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ نے فرمایا، خدا بڑا ہے، خدا نے تمہیں نیکی کا بدلہ دیا۔ اے نوجوانوں، تمہاری مغفرت کے لیے خدا نے تمہاری نیکی کا بدلہ دیا۔ ابو ذر، جب تم نے اس شخص کی مشکل اوقات میں مدد کی، خدا یوں ہی تمہاری ایمانداری اور وفاداری کا بدلہ دے گا۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔